بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. رواہ الترمذی. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، دین کی تعلیم کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، فاسق و فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے، گھٹیا اور رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے، شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جانے لگے، گانے والی عورتیں اور باجے عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگے اور اس امت کے آخر میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجنے لگے، تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، انتظار کرو زلزلے کا، انتظار کرو زمین کے دھسنے کا، انتظار کرو چہروں کے مسخ ہو جانے کا، صورت تبدیل ہو جانے کا، اور انتظار کرو آسمان سے پتھروں کے برسنے کا اور مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں کا، جو اس پرانی لڑی کی طرح پے در پے نازل ہوں گی جس کا دھاگا ٹوٹ گیا۔ اس حدیث میں کچھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اگرچہ ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، لیکن جب اس کی کثرت ہو جائے اور غیر معمولی طور پر اس کا دورہ ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین مشکلات اور شدید ترین عذاب آنے والا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی امت کو آگاہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے لوگ بچ سکیں، یہ امت بچ سکے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب امانت کو مال غنیمت شمار کیا جانے لگے، مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس امانت محفوظ کرائی جائے وہ امانتوں میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا ان پر بہت ہی بھاری گزرنے لگے، اس کو فرض سمجھ کر ادا نہ کریں بلکہ اسے سرکاری تاوان اور ٹیکس کا نام دیں۔ علم دین کسی اور غرض سے حاصل کیا جائے، یعنی شہرت کے لیے اور دولت کے حصول کے لیے، مرد زن مرید ہو جائے، بیوی کی ہر بات مانے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوستوں کی مجلسیں لگیں اور دوستوں کے ساتھ مجلس بازی ہو، جبکہ بیٹا باپ سے کٹ کر بھاگے، قبیلے کا سردار یا ذمہ دار مکھیا فاسق و فاجر شخص بن جائے، قوم کا سردار یعنی ملک کا وزیر اعظم گھٹیا ترین انسان ہو، کسی شخص کا اکرام اس کی عزت اور اس کی عزت اس وجہ سے نہیں کی جائے کہ وہ قابل عزت شخص ہے، بلکہ اس لیے اس کا اکرام کیا جائے کہ وہ آدمی شریر ہے، فسادی ہے، فتنہ پھیلانے والا ہے۔ اگر اس کا اکرام نہ کیا جائے اور اس کو سلام نہ کیا جائے تو کہیں اس کے خلاف کوئی چال نہ چل جائے، کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح گانا بجانا عام ہو جائے یا گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے والے قوم کے ہیرو بن جائیں، جو آج بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا شراب عام ہو جائے، اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں یعنی جو گزر چکے ہیں ان کو برا بھلا کہنے لگے،
کہ کیسے تھے وہ لوگ جو ترقی سے دور تھے اور ہم کتنے اچھے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی بغض و عناد کی بنیاد پر، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ رافضی لوگ اس برائی میں مبتلا تھے اور آج بھی مبتلا ہیں۔ جو رافضی بچ رہے ہیں کہ ان گزرے ہوئے اکابر یعنی صحابہ تک کے بارے میں وہ لعن و طعن کرتے ہیں اور اپنی گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ برائیاں عام ہو جائیں گی تو پھر پے در پے آفتوں، فتنوں اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج یہ برائیاں عام ہے جس کی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ یہ نشاندہی آپ نے اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ ہم ان جرائم میں ملوث ہوں اور ان گناہوں کا ارتکاب کریں، بلکہ اس لیے بتایا تھا تاکہ ہم ان غلط باتوں سے بچیں۔ جس طرح کسی مسافر کو، کسی راہ چلنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آگے ٹھوکر آئے گی، کہیں کھائی ہوگی، کہیں لٹیرے ہوں گے، کہیں درندے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس میں مبتلا ہو جانا، بلکہ تم اس سے بچنا اور حفاظت کی ساری تدبیریں اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔